بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل محمود، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ عموماً لوگ کسی نہ کسی ڈاکٹر کی تعریف کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے۔ ہماری یہ سوچ کہ زیادہ ڈاکٹر کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے غلط ہے، کیونکہ شفا تو اللہ دیتا ہے، تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں لگتا ہے شرکی الفاظ ہیں۔ آپ اس مسئلے کو ذرا توجہ دیں اور وضاحت فرمائیں۔ ڈاکٹر یا دوائیاں یہ شفا کا سبب ہیں، اصل شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو شریعت میں سبب کی طرف نسبت کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، ناجائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پیٹ بھرنا، پیاس بجھانا، یہ اللہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن آدمی کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے پیٹ بھر کے، کھانا کھائے تو پیٹ بھر کے، تو کھانے کے اندر پیٹ بھرنے کی استعداد نہیں ہے، اور پانی کے اندر پیاس بجھانے کی استعداد نہیں ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی پانی پیتا رہتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، استسقاء اس کو بولتے ہیں۔ تو اصل تو اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام ہے پیاس بجھانا، بھوک، لیکن کھانے کی طرف آدمی نسبت کر دیتا ہے۔ اسی طرح دواؤں کا معاملہ ہے کہ دواؤں میں اصل تو شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن دوا یا ڈاکٹر کی طرف آدمی نسبت کر سکتا ہے۔ اس کو اگر اور وضاحت کرنا چاہے تو یوں کر سکتے ہیں کہ ایک ہی نسبت جب کوئی کافر کرتا ہے تو مسئلہ دوسرا ہوتا ہے، ایمان والا کہتا ہے تو مسئلہ دوسرا ہوتا ہے۔ بعض کتابوں میں ایک مثال لکھی ہے، امطر ربیع البقلہ، کہ موسم ربیع نے، موسم بہار جو موسم ربیع وغیرہ ہوتا ہے، امطر ربیع، اس نے ہریالی، پودے، کھیتی کو اگایا، یعنی نسبت بارش کی طرف ہے۔ تو یہی جملہ جب ایک مومن کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مجازاً نسبت کر رہا ہے کہ پانی برستا ہے تو کھیتیاں لہلا اٹھتی ہیں، اور یہی جملہ جب کوئی دہریہ کہے گا تو وہ غلط ہوگا، وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اس کو خدا پر یقینی نہیں ہے۔ تو ایسی بات، ایک ہی بات اگر ایک آدمی کہے اس کا عقیدہ اللہ پر نہیں ہے تو اس کا مطلب دوسرا ہوگا، وہ غلط ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ پر عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے، تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ تو فقہ نے اس کی مثال لکھی کہ جو ایمان والا اس بات کو کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجازاً نسبت کر رہا ہے، سبب کے طور پر نسبت کر رہا ہے، حقیقتاً اس کا یقین یہ کہ اللہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ اب چاہے بارش کے ذریعے سے کھیتی کا اگنا ہو، یا کھانے کے ذریعے سے پیٹ کا بھرنا ہو، پانی کے ذریعے سے پیاس کا بجھنا ہو، یا دوا کے ذریعے سے شفا کا ہونا، یا ڈاکٹر کے ذریعے سے شفا کا ہونا ہے۔ تو اگر کوئی ایمان والا ایسا کہے گا تو چونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن سبب کے طور پر یہ چیزیں کبھی سبب کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، حالانکہ اصل تو موت اللہ دیتے ہیں، لیکن آدمی کہتا ہے زہر کھایا تھا اس لیے مر گیا۔ تو یہ کفر اور شرک ایسا نہیں ہے، یہ تو سبب کی طرف نسبت ہے، اور شریعت میں سبب کی طرف نسبت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہی چیز ہے جب کوئی غیر ایمان والا کہے گا تو پھر چونکہ اس کی نیت بدل جاتی ہے، وہ خدا پر ایمان نہیں لاتا یا شرک کرتا ہے، تو ایسی شکل میں حکم بدل جائے گا۔ لیکن جب ایمان والا کہے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ بہت تعریف نہ کی جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کم تعریف کریں، زیادہ تعریف ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ دوا کی طرف اگر نسبت کر دیں، ڈاکٹر کی طرف نسبت کر دیں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی نسبت کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اصل شفا دینے والا اللہ ہے، ڈاکٹر اور یہ دوائیت ایک ذریعے کے طور پر ہے۔ انیس الرحمن بستوی، انہوں نے پوچھا ایک شخص کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ کی مالیت والی روزمرہ کی اشیاء کی دکان ہے، اس سے اس کے گھر کا خرچ چلتا ہے، مستقل اس کے پاس جمع رقم نہیں ہے، تو کیا ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو جمع رقم ہو، الماری میں ہو، بینک میں ہو، اسی کی دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جمع رقم کے ساتھ ساتھ جو اشیاء تجارتی مال ہوتا ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر بہت سے مالداروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ورنہ مالداروں کے پاس کیش تو ہوتا ہی نہیں، وہ سب ادھر سے ادھر وہ مالی کی شکل میں ہوتا ہے، کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن سب مال کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو اگر مال پر زکوٰۃ نہ ہو تو پھر تو کیش پر اگر زکوٰۃ ہو، وہ بھی رکھے ہوئے کیش پر، تب تو پھر زکوٰۃ ہی نہیں نکلے گی، بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے جس طریقے سے کیش پر زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے جو سامان دکان کے اندر ہے اس کی مالیت کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ ہو۔ اب آپ کا مسئلہ ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کی دکان ہے، پیسے ہیں ہی نہیں، تو اس کا ایک وہ اندازہ لگا لے کتنا، اور کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کیش دے، سامان بھی تو دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس کولگیٹ ہے، یا اس کے پاس صابن ہے، یا اس کے پاس کوئی اور چیز ہے، تو وہ کسی غریب کو صابن دے سکتا ہے زکوٰۃ میں کہ بھائی یہ صابن ہے۔ تو اگر وہ صاحب نصاب ہے، یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء نے بڑی مجبوری کی حالت میں سونے کو وہ نصاب وہ بنایا ہے، سونے کو معیار بنایا، تب تو پھر وہ مہنگا ہو جائے گا، یعنی 3-3.5 لاکھ روپے میں جا کر کے صاحب نصاب بنے گا، لیکن عام حالات میں چاندی کا نصاب ہی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اگر کوئی
دوسرے عوارض دوسری دقتیں پریشانیاں اس کے ساتھ نہیں ہیں، فیملی بڑی نہیں ہے، اخراجات زیادہ نہیں، تو پھر وہ چاندی کو نصاب بنا لے۔ ہاں اگر اس طرح کی پریشانیاں تو کسی مفتی کے سامنے اپنے حالات رکھے، اس کو بتا دے گا بھائی تمہیں کیا کرنا ہے۔ خیر، مسئلہ یہ کہ اگر دکان ہے تو اس دکان میں نکالنے میں کیا حرج ہے؟ اگر مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کی مالیت کی دکان ہے، 2,500 روپے اس میں نکال دیں، اور اگر کیش نہیں تو سامان نکال دیں۔ اگر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر پرچون کی دکان ہے اس کے پاس تو پرچون میں سامان نکال دے، آدھا کلو 1 کلو کسی کو چاول دے دے، کسی کو کچھ دے دے، تو اس طرح کیا ہے وہ سب سامان کی شکل میں نکل جائے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ایک شخص نے مدرسے کے لیے وقف کی گئی زمین پر قبضہ کر کے گھر اور دکان بنا لیا، تو اس طرح کے گھر یا دکان کو کرائے پر لے سکتے ہیں؟ جبکہ کرایہ قبضہ کرنے والا لے گا، مدرسے کو نہیں جائے گا۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ غصب ہے، کسی کی چھینی ہوئی چیز ہے اور اس کو آدمی استعمال کر رہا ہے۔ یا اسے آپ کو معلوم ہو جائے کسی نے کسی کی چیز چھین کر کے آپ کو بیچ رہا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ اسے نہیں خرید سکتے۔ یا چھینی ہوئی چیز کو آپ کو کرائے پر دے رہا ہے، وہ کسی کی بائک سائیکل چھین کر کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ کرائے پر لے لو، اور آپ کو معلوم بھی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ان کا تیسرا سوال یہ کہ ایک مدرسہ ایک ایسی سرکاری زمین پر واقع جس کو خالی کرانے کا آدیش بھی ہو چکا ہے، مدرسے والے افسران کو کچھ لے دے کے کام چلا رہے ہیں، تو ایسے مدرسے میں پڑھانا کیسا ہے؟ گنجائش ہے، پڑھا سکتے ہیں۔ ایک ہے کسی کی انفرادی زمین پر دعویٰ، اور ایک ہوتا ہے سرکار تو کب کی زمین پر دعویٰ کر دے، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ابھی سننے میں آیا کہ فلاں قبرستان پر دعویٰ ہو گیا اور فلاں جگہ پر، تو سرکار کب کہاں کیا دعویٰ کر دے، تو اس دعوے سے کوئی خاص ایسا فرق نہیں پڑتا۔ اگر سرکار نے دعویٰ کر لیا ہے تو جب تک مدرسے والے لے دے کے کام چلا رہے ہیں، مدرسہ چل رہا ہے وہاں پر، تو وہاں اگر پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، اور وہ تنخواہ بھی آپ کے لیے حلال ہوگی۔ شہاب الدین انہوں نے پوچھا ہے، 2 آڈیو بھیجی ہیں، آڈیو بھی آگے آ رہی ہیں، بھی آئی نہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ بھی آگے جواب دے دیں گے۔ ان کا ایک سوال تو یہ ہے کہ دم شکر صرف احناف کے نزدیک واجب ہے یا باقی ائمہ کی بھی یہی رائے؟ بھائی اس سلسلے میں ہمیں علم نہیں ہے، دوسرے ائمہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے ائمہ کے جو مفتیان ہیں ان سے آپ رابطہ قائم کر لیں، دوسرے مسلک کے مسائل کا علم ہمیں نہیں ہے۔ نام افروز یہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر خون نکل رہا ہو اور اسے پانی سے دھو لیا جائے لیکن خون رک نہ رہا ہو، تو جو پانی دھونے کے بعد جسم پر لگے وہ ناپاک ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر خون نکل رہا آپ دھو رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا جب تک خون نہیں رکے گا، یا وہاں پر آپ بینڈیج یا کچھ نہ کریں، خون بھی بہہ رہا، پانی بھی لوٹے بھی ڈال رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ خون کے ساتھ وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کی شکل یہی ہے کہ پہلے خون بند ہو، یا وہاں پر کوئی آپ مرہم پٹی کر دیں یا کوئی چیز لگا لیں، پھر اس کے بعد دھلا مناسب سمجھے تو دھل لیں۔ لیکن اگر پانی لگے گا تو وہ خون کے ساتھ مل کر کے، بشرطے کہ دم سائل ہو، بہنے والا خون جو ناپاک کہلاتا ہے، تو پانی جو جسم میں لگے گا وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اچھا، اب اگر کہیں پر خون نکل رہا تھا، پانی سے دھلا اور خون نکلنا بند ہو گیا، تو اس کے بعد ایک بار اور پانی سے دھل لیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر خون نکل رہا ہے اور ہم اسے دھل رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ خون ہے، اور خون کے ساتھ جو پانی ہے تو پانی بھی ناپاک ہو گیا، لیکن اب کچھ دیر کے بعد خون نکلنا بند ہو گیا، یا ہم نے کوئی چیز لگا لی، اب ہم دھلیں گے تو جب دوسرا پانی دھلیں گے تو جو پہلا پانی گندا ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ تو یہ عمل یہاں پر کرنا پڑے گا۔ ایک اور صاحب پوچھتے ہیں کہ کچھ چیزیں بھیجی ہیں آڈیو میں، آڈیو اصل میں تھوڑا لیٹ میں ہم کو ملی ہے، ابھی اس کا آڈیو دیکھ کر کے پھر جواب دیا جائے گا۔ زید خان، ان کا ایک سوال ہے کہ ایک شخص جنہوں نے 2 سال ایک الگ شعبے میں کام کیا، اس کے بعد 2 سال دوسری کمپنی میں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا کام کیا، اب وہ کئی مہینوں سے بے روزگار ہیں، دوسری نوکری تلاش کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ الگ سے سافٹ ویئر بنانے کا کام بھی سیکھ رہے ہیں اور ایسی کمپنی میں نوکری تلاش کر رہے ہیں جہاں سافٹ ویئر بنانے کا کام ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں جس کمپنی میں اب ان کی نوکری لگی وہاں نوکری کی درخواست اور انٹرویو میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی دونوں کمپنیوں میں کل میں نے 4 سال سافٹ ویئر بنانے کا کام کیا ہے تاکہ آسانی سے نوکری مل سکے؟ حالانکہ کام تو وہ انٹرویو پاس کرنے کے بعد اور سیکھنے کے بعد کریں گے، تو اس صورت میں کیا اس طرح سے جھوٹ بول کر نوکری حاصل کرنے کی آمدنی حلال ہوگی یا نہیں؟ کیا اس میں کچھ گنجائش ہے؟ کیونکہ پڑھائی مکمل کیے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا، اور جب کافی گیپ ہو جاتا ہے تو کمپنیاں اسے نہیں لیتی۔ دیکھیں، اس میں ایک مجبور انسان ہے جسے نوکری نہیں مل سکتی، لیکن وہ صلاحیت اس کے اندر ہے، تو وہ جوڑ توڑ جگاڑ سے کسی بھی طرح اگر نوکری حاصل کر لے تو اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ کبھی انسان کے اندر استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے اس کام کرنے کی، لیکن وہ بعض وجوہ سے انٹرویو نہیں دے پاتا یا انٹرویو میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل اس طرح کی دقتیں آ رہی ہیں خاص طور سے مسلمانوں کو، تو اگر ہم اس طرح بندہ جگاڑ سے کام کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہو جائے گی۔ عام حالات میں ظاہر بات ہے کہ دھوکہ دھڑی کے قبیل سے آئے گا، وعدہ خلافی کے قبیل سے آئے گا، لیکن اگر وہ بالکل بے روزگار ہے اور اسے محسوس، وہ یہ یقین سے جانتا ہے کہ میں جس کمپنی میں جا رہا ہوں وہاں میں وہ کام پورے طور پر انجام دے سکتا ہوں اور مجھے اس طرح غلط بیانی کرنا پڑ جائے گی، لیکن اب وہ مجبور ہے پیٹ پالنے کے لیے،
تو جہاں جیسے پیٹ پالنے کے لیے مجبوراً بہت سی چیزوں کی اجازت دے دی جاتی ہے، اس طرح یہاں پر بھی اس کی گنجائش نکل آئے گی، لیکن شرط یہ کہ وہ اس کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہو۔ ایسا جھوٹ نہ بولے کہ بعد میں جا کر کے اور اسے رسوا ہونا پڑے۔ تو یہ کمپنی میں دونوں ملا کر کے اس نے 2 سال کیا، اس کو 4 بتا دے، یا یہ کہ اس نے پرائیویٹ طور پر کوئی اس نے، جیسے کہ اس میں سوال کی جز میں یہ بھی ہے، کوئی اس نے ورک کیا ہے اور اس کی نسبت ادھر سے ادھر جوڑ دے، تو یہ ہے تو غلط بیانی۔ صحیح بات تو یہ کہ اس سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن چونکہ بات یہ آ رہی کہ بالکل بے روزگار ہے، اور جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ تو بھکمری کا شکار ہوتا ہے، پھر حالات اور خراب ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک مستر انسان کے لیے ناجائز چیز کھانا جائز ہو جاتی ہے کیونکہ بیچارہ مجبور ہے، پریشان ہے، جس طریقے سے انتہائی درجے کے پریشان انسان کے لیے سود لینا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ سود سے مراد کسی کی سودی رقم اگر کوئی دینا چاہے کہ بھائی ہم یہ سودی رقم دے اپنے استعمال میں لے آؤ، ایک وہ سود نہیں کہ پیسے دے کر کے سود لینا، وہ تو ظاہر بات ہے حرام ہے، لیکن ایک یہ کہ انسان مجبور ہے، کسی بندے کے پاس سودی رقم آ گئی ہے اور وہ چاہے دینا چاہے کہ ہم دے دیں، تو مصرف کیا ہے کہ کسی غریب کو دے دو۔ تو غربت اور پریشانی خود ایسی ایک چیز ہے کہ جس سے بہت سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر یہ بندہ جانتا ہے کہ ہماری اس طرح نوکری لگ سکتی ہے تو اس کی گنجائش نکل آئے گی، اس بنیاد پر کہ وہ مجبور ہے وہ۔ اگرچہ شرعی نقطہ نظر سے بات وہی ہے کہ وہ اس کے لیے غلط بیانی کرنا جائز نہیں، درست نہیں ہے، کسی نہ کسی درجے میں یہ دھوکہ بھی ہے، لیکن چونکہ وہ بے روزگار ٹہل رہا ہے اور پھر اس میں دوسری پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، پھر انسان کبھی کبھی سوسائڈ کی سوچنے لگتا ہے، کبھی کبھی چوری چماری کی سوچنے لگتا ہے، تو پھر ایسی شکل میں اس طرح کی گنجائش نکل آئے گی کہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بیان کر دے کمپنی میں ملازمت کے حصول کے لیے، اور اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ان حالات۔ اوپر جو آڈیو آئی تھی اس کا جو انہوں نے آڈیو بھیجا ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دم شکر نام ہے تو کیا دم شکر بھی واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نام تو دم شکر ہے لیکن ہے وہ واجب ہمارے یہاں، باقی دوسرے ائمہ کیا کہتے ہیں میں اوپر بتا چکے، نام اس کا دم شکر ہے لیکن وہ واجب ہے۔ دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کریں کیا، بہت پریشانی ہوگی، کہاں خریدیں؟ تو ایسا کچھ نہیں، پریشان نہ ہو، وہاں حکومت کی طرف سے بینک ہیں، وہ ٹوکن آپ لے لیجئے، وہ ہو جاتی ہے، اور پھر نہ ہوگی تو وہ ان کا ٹینشن ہے، آخرت میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو باقی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وہاں ٹوکن لے کر کے آپ اس میں پیسہ دے دیجئے، ٹوکن لے لیجئے، اور آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ نہیں کرتے آخرت میں ان سے پوچھو گی، آپ سے نہیں ہوگی۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لینا اور بانٹنا، تو یہ آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ خود لیں، ذبح کریں، بانٹیں، تو یہ شاید اس زمانے کی بات نہیں، کبھی پہلے رہا ہوگا، اب سب ایسا نہیں ہے۔ اور تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ بھائی ترتیب ہمارے یہاں ہے تو اس میں تو کبھی کبھی ترتیب نہیں ہوتی، تو اب جو ان حالات میں جو علماء نے مسائل بیان کیے ہوئے کہ اب ترتیب کے خلاف اگر ہو جائے تو ایسی شکل میں دم واجب نہیں ہوگا۔ اس میں صاحبین کی مسلک پر غالباً جو ہمیں یاد آ رہا شاہ صاحبین اور امام صاحب کا جو اختلاف ہے، تو اس میں صاحبین کی مسلک پر عمل کرتے ہوئے یہ کہ اگر ترتیب نہیں اس میں ہو پائی، اپنے حد تک وہ ترتیب کو پورا کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے قربانی اور حلق وغیرہ میں رمی جمار میں ترتیب اگر نہیں ہو پائی تو ایسی شکل میں اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کے 3 سوالات تھے اور تینوں کا جواب آ چکا۔ ایک اور آڈیو جو اوپر آیا تھا اس میں 2-3 سوال کیے گئے ہیں، اور ایک سوال تو ان کا جنس کے تعلق سے تھا اور مفتی طارق مسعود صاحب کی انہوں نے جنس کے تعلق سے ویڈیو بھی بھیجی ہے، جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ انتہائی سخت جنس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے اعضاء کا ابھار نظر آتا ہے۔ اور جہاں تک جنس پہننا ہے تو جنس پہننا ہے کہ اگر ڈھیلی ہے تو درست ہے، ڈھیلی ہو ٹخنے سے اوپر تو درست ہے، اور اگر بہت ٹائٹ ہے تو وہ جنس ہی کیا، جنس کے علاوہ کوئی اور پائجامہ بھی ہوگا تو وہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اگر ہم شرعی پائجامہ پہنے لیکن بہت چست ہے اور سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں اور اوپر ہمارے کرتے کے دامن کا پردہ بھی نہ ہو، جس لیے کہا کہ کبھی کبھی پائجامہ سخت ہے لیکن کرتے کا دامن کا پردہ ہوتا ہے تو اس لیے حکم بدل جائے گا۔ لیکن اگر کرتے کا دامن کا پردہ بھی نہیں ہے اور پائجامہ ہے تو پائجامہ ناجائز ہو جائے گا، اور اگر جنس سے ڈھیلی ہے تو وہ جائز ہے۔ تو جنس اگر ڈھیلی ہے اور اوپر سے کرتا پہنے ہوئے اور وہ پردے کے طور پر وہ استعمال ہو رہی ہے، تو دامن استعمال ہو رہا ہے، تو وہ خلاصہ یہ کہ جنس اگر ٹائٹ ہو، اعضاء کا ابھار دکھ رہا ہو، جسم کی ساخت ہو، اس شکل میں ناجائز ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو حضرت نے جو مسئلہ بیان کیا وہ صحیح ہے۔ دوسرا ان کا مسئلہ تھا کہ مولانا سجاد صاحب نے فرمایا کہ بھائی قرآن پڑھو تو سمجھ کے پڑھو۔ حضرت کا یہ منشا نہیں ہے، کچھ چیزیں تقریر میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہیں، حضرت کا یہ منشا نہیں ہے کہ قرآن پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، یاد کرو تو سمجھ کے پڑھو ورنہ چھوڑی دو، یہ مطلب نہیں۔ مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے، ہم جو صورت یاد ہیں اسی پر قناعت کر لیتے ہیں، اکتفا کر لیتے ہیں، کبھی ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے توجہ دلائی گئی ہے کہ خدا کے واسطے ہم کبھی کبھی سمجھ کے پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ اور تیسرا ان کا سوال تھا مولانا سجاد صاحب کی، اس میں کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اخبار نہ پڑھو بلکہ قرآن پڑھو۔ یہاں پر بھی اخبار پڑھنے کا جائز ناجائز ہونا بیان نہیں کرنا، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اخبار میں وقت ضائع نہ کریں اور اس طرف توجہ دیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اخبار پڑھ لے گا تو کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، اسے حالات حاضرہ کی بھی اطلاع اور خبر ہونا چاہیے۔
تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی بزرگ کا، کسی معتبر اور کسی بڑے عالم دین کا بیان ہے تو وہ کس پس منظر میں ہے، اس بیان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رہے ناظرین اکرام آج کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔